اب جاپان، ہم ان کو کہتے ہیں پوری دنیا میں ترقی کر گئے. کیوں ترقی کر گیا؟ جاپان کیوں ترقی کر گیا؟ ان کے کئی سال بچوں کو پڑھایا نہیں جاتا، صرف آداب سکھایا جاتا. اسکولوں میں جاتے بھی ہیں تو الف با تا سا اے بی سی کچھ بھی نہیں پڑھایا جاتا. ہمیں بس ایک ہی شوق ہے، بچہ انگلش کیسے بول لے، پیچھے گالی نکالے ماں باپ کو. بچے کو انگلش آنی چاہیے، چاہے وہ اپنے ابے کو اسٹوپڈ کہہ رہا ہو. کیا ہمارا ذہن بن چکا ہے. تو درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو آداب، گھر میں آپ کے ہزاروں ملازم ہیں، بچوں کو کوشش کریں کہ ان کے لیے کوئی ملازم نہیں ہونا چاہیے. اما حضرت فاطمہ سے بڑھ کر بھی کائنات میں کوئی شہزادی اولاد ہو سکتی ہے؟ کتنے خادم دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک دفعہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے، حالت غیر ہو گئی. خادم لینے کے لیے گئی تو شرم آ گئی، واپس آ گئی. آپ نے پوچھا کیسے آئی تھی میری شہزادی؟ کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے. تو کہا اگر آپ چاہو تو آپ کو غلام دے دوں، اگر آپ چاہو تو آپ کو آخرت کے اعمال دے دوں، آپ وہ کر لیا کرو، اللہ ساری تھکاوٹ دور کر دے. آپ کے کتنے غلام تھے؟ 1.25 لاکھ سارے صحابی آپ کے غلام تھے. پوری کائنات اللہ نے آپ کی تابعداری میں رکھی. اپنے کپڑے خود دھویا کرتے تھے، اپنا جوتا خود صحیح کیا کرتے تھے. کیا ہم کرتے ہیں؟ ہم پھر کہتے ہیں ہم تو رہیں گے ادھر، اولاد ہماری تقوی اور فتویٰ اور علمی عملی تربیتی حوالے سے ادھر ہو. پھر یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں. ہمیں اپنے آپ کو بھی بدلنا ہوگا اور اپنے آپ کو ہم کم بدل سکتے ہیں، لیکن نسلوں کی فکر کرنی ہے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. غصے کے ساتھ کریں گے جو تھوڑا بہت ہے اس سے بھی جاتے رہیں گے. غصے کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. اما خدیجہ نے حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو غلام تھے، ان کو ساتھ بھیجا اور کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو فرمائیں آپ نے وہ کرنا ہے. تو ان کے چرچے پہلے وہاں ہو چکے ہیں اور ڈبل پرافٹ بھی لے کے آ رہے ہیں. انسان جب اخلاق والا اور صفات والا ہوتا ہے تو اللہ اس کو دین دنیا دونوں عطا فرماتا ہے. ہمارا یہ مغالطہ ہے کہ ہم جب ادھر آئیں گے تو پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا. نہیں میرے عزیزو، اللہ دین دنیا دونوں بناتے ہیں. جب دوسروں کی فکر اور دوسروں کا غم اور دوسروں کی کڑن جب ہمارے پر سوار ہوتی ہے تو اللہ جل جلالہ ہمیں اس سے بڑھ کے عطا فرماتے ہیں. اور راستے میں ایک راہ ملتے ہیں، بحیرہ ان کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں تو آ کے حضرت میسرہ سے پوچھا کہ اے میسرہ اس ہستی کا تعارف تو کرواؤ. کہا جی بنو ہاشم کے خاندان سے ہیں، محمد ان کا نام ہے اور حضرت جناب ابو طالب کی سرپرستی میں رہ رہے ہیں اور وہی ان کو پال رہے ہیں. کہا نہیں، جو آپ ساری نشانیاں بتا رہے ہو اس حساب سے ان کے والد دنیا سے جا چکے ہیں. کہا جی والد تو جا چکے لیکن جناب ابو طالب نے والد کی کمی ہونے نہیں دی. کہا وہ بات الگ ہے. تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ وہی نبی ہیں جن کا پوری امت کو انتظار ہے، پوری کائنات کو انتظار